اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غدیر قرآن و حدیث کی عنوان سے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ دروس میں ہم نے غدیر کے بارے میں جو پیغمبر خدا کا فرمان ہے اور پیغمبر خدا کا جو ارشاد گرامی ہے اس کے بارے میں مختصر گفتگو کی تھی۔ آج آپ کی خدمت میں، کیونکہ برادران اہل سنت جب ہم پیغمبر خدا کا یہ ارشاد گرامی من کنت مولاہ فہذا علی مولا یا من کنت ولیہ فہذا ولی، اس قسم کے عبارت جب نقل کرتے ہیں تو برادران اہل سنت کے بزرگان فوراً یہ کہتے ہیں یہاں ولی سے مطلب محبت ہے، یعنی دوستی کا معنی لیتے ہیں، محبت کا معنی لیتے ہیں، یعنی میں جس کا محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے، تو ہم رسول سے بھی محبت کرتے ہیں اور علی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ کلمہ عصر اسلام میں، یعنی عصر ظہور اسلام میں، یا دوسرے عبارت میں پیغمبر کے زمانے میں یہ کلمہ کس معنی میں استعمال ہوتا تھا؟ ٹھیک ہے، ہم لغت میں رجوع نہیں کرتے ہیں، محاورے میں ہی جب لوگ آپس میں جب یہ کلمہ ولی یا مولا کا کلمہ استعمال کرتے تھے تو کس معنی میں استعمال کرتے تھے؟ خصوصاً خلفاء راشدین یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر یا حضرت عثمان یا ان کے چاہنے والے افراد جب ان کی خلافت اور ان کی حکومت کو بیان کرنا چاہتے تھے تو کون سا کلمہ استعمال کرتے تھے، ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے جناب عمر خلیفہ مسلمین یہ کہتے ہیں فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ۔ صحیح مسلم میں یہ عبارت آپ کو ملے گی۔ جب پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو جناب ابو بکر یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا ولی ہوں، یعنی رسول اللہ کا جانشین ہوں، رسول اللہ کے بعد میں حاکم ہوں۔ خب پیغمبر خدا علی سے یہ کہیں کہ میرے وصال کے بعد یہ علی میرا ولی ہے تو آپ کو دوستی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن حضرت ابو بکر جب کہیں میں ولی رسول اللہ، انا ولی رسول اللہ، میں رسول اللہ کا ولی ہوں، تو اس سے حکومت سمجھ میں آ جاتی ہے، اس سے وصایت سمجھ میں آ جاتی ہے، اس سے جانشینی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح البدایہ و نہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 301 میں جناب خود ابو بکر سے یہ عبارت نقل ہوئی ہے قد ولیتکم، دیکھیں مجھے ولی بنایا گیا ہے، ولی بنایا، وہی لفظ ولی ہے۔ ولست بخیرکم، ابن کثیر کہتے ہیں وہذا اسناد صحیح، اور یہ روایت صحیح و سند ہے۔ جب حضرت ابو بکر اپنی خلافت، اپنی حکومت اور اپنی جانشینی سمجھانا چاہتے ہیں تو ولی کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، قد ولیتکم، مجھے ولی بنایا گیا ہے۔ لیکن اللہ اور رسول علی کو ولی کہیں تو آپ کو دوستی اور محبت کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح تاریخ طبری میں، تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 429 میں جیسا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، حضرت ابو بکر جب بیمار ہو گئے تھے آخری وقت، انی قد ولیت علیکم عمر، دیکھیں میں نے حضرت عمر کو تمہارے اوپر ولی بنایا ہے، ولی بنایا ہے یعنی حاکم بنایا ہے، یعنی میں نے عمر کو میرا اپنا جانشین بنایا ہے، میں نے حضرت عمر کو میرا خلیفہ بنایا ہے۔ تو ابو بکر جناب عمر کی ولایت، اس کی حکومت، اس کی خلافت کو بیان کرنے کے لیے ولی کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، لیکن پیغمبر خدا جب مولا امیر علیہ السلام کے لیے ولی کا کلمہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو محبت سمجھ میں آ جاتی ہے، دوستی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور وہ بھی حضرت ابوبکر جب بیمار ہوا، اس کی داستان لمبی چوڑی ہے، کبھی اگر خدا ہمیں توفیق دے انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں لو ادرکت سالم مولا ابی حذیفہ، جناب حذیفہ کا مولا یہاں غلام ہے، غلام جو سالم تھا، اگر یہ سالم زندہ ہوتا تو لولیتہ، میں اس کو مسلمانوں کا ولی بناتا، یعنی مسلمانوں کا حاکم بناتا، مسلمانوں کا حکمران بناتا۔ یہاں پہ لولیتو، ولی وہی حکومت کے معنی میں، خلافت کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ یہ الاستیعاب فی معرفت الصحابہ ابن عبد البر قرطبی، تاریخ وفات 463 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161 میں۔ اسی طرح حضرت عثمان کہتے ہیں قد ولیت امرکم فاستعن اللہ،
یعنی قد ولیتو میں نے ولی بنایا ہے. یہ ولی یعنی وہی حاکم بنایا ہے، اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے. حضرت عائشہ جب اپنے باپ کی خلافت اور حکومت بیان کرنا چاہتی ہے، یعنی خلافت ابو بکر اور حکومت ابو بکر کو بیان کرنا چاہتی ہے، تو کہتی ہے لما ولی ابو بکر، جب ابو بکر ولی بنا یعنی حاکم بنا، جب ابو بکر کی حکومت بن گئی. قال الالبانی ھذا صحیح علی شرط الشیخین ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل. محمد ناصر الدین البانی، تاریخ وفات 420 ہجری، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 232 میں یہ لکھتے ہیں. دیکھیں حضرت عائشہ اپنے پدر بزرگوار کی حکومت اور خلافت بیان کرنا چاہتی ہے تو ولیہ کا کلمہ استعمال کرتی ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں ہم. ابو نعیم اصفہانی جس کی تاریخ وفات 430 ہجری ہے، وہ لکھتے ہیں وَكَانَتْ وِلَایَةُ أَبِي بَكْرَ سَنَتَيْنِ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرَ، یعنی حضرت ابو بکر کی حکومت کی مدت، دیکھیں حکومت کی مدت، خلافت کی مدت کے معنی میں کہتے ہیں جناب ابو بکر کی ولایت 2 سال 4 مہینے اس کی مدت تھی. دیکھیں یہاں حکومت کے لیے ولایت کا. جب ہم علی کی ولایت کہتے ہیں تو آپ کو محبت سمجھ میں آ جاتی ہے، جب ابو بکر کی ولایت کہتے ہیں تو حکومت سمجھ میں آ جاتی ہے. اسی طرح امام بیہقی دلائل النبوہ و معرفت اصحاب صاحب الشریعہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 462 میں لکھتے ہیں فَقُتِلَ هشام شَهِيدًا بِأَجْنَادٍ فِي وِلَایَةِ أَبِي بَكْرَ، یعنی جناب ہشام شہید ہو گئے فی ولایت ابی بکر، جناب ابو بکر کے دور حکومت میں، یعنی ہاں حکومت کے لیے ولایت کا کلمہ استعمال کیا ہے. اسی طرح ابو بکر ابن عربی جس کی تاریخ وفات 543 ہے، العواصم من القواسم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207 میں لکھتے ہیں فَإِذَا عَدَدْنَ مِنْ وِلَایَةِ أَبِي بَكْرَ إِلَى تَسْلِيمِ الْحَسَنِ، یعنی جناب ابو بکر سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تک دور خلافت کو میں نے گننا شروع کیا. دیکھیں خلافت حکومت کے لیے ولایت کا کلمہ استعمال کیا ہے. کانت 30 سنہ، 30 سال کی مدت ہے. دیکھیں یہاں پہ خلافت ابو بکر، حکومت ابو بکر بیان کرنے کے لیے ولایت کا کلمہ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ابن تیمیہ حرانی جس کے تاریخ وفات 728 ہجری قمری ہے، کہتے ہیں من نازع فی ھذا فهو شبیہ بمن نازع فی ولایت ابی بکر و عمر و عثمان. یہاں پہ جناب ابو بکر، عمر، عثمان تینوں کی خلافت اور حکومت بیان کرنے کے لیے ابن تیمیہ حرانی منہاج النبوہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 525 میں ولایت کا کلمہ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح عبد الملک مروان جو بنی امیہ کا ایک مقتدر حکمران رہا ہے اور برادران اہل سنت کے ہاں اس کے قابل قدر ہے، خلفائے اموی میں سے ہے، پنجمین خلفاء ہے، 5واں خلفاء. یہ عبد الملک مروان بھی جناب عمر اور عثمان کو ولی مسلمین سمجھتا تھا. فیا معشر قریش ولیکم عمر بن الخطاب، دیکھیں تمہارا حاکم، تمہارے اوپر سرپرست، تمہارا پیغمبر کا جانشین عمر بن خطاب ہے. جب جناب عبد الملک ابن مروان ولیکم عمر کہیں تو اس سے حکومت سمجھ میں آ جاتی ہے، اس سے خلافت سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن پیغمبر خدا فرمائے ولیکم بعدی علی ابن ابی طالب، تمہارا ولی میرے بعد علی ہے، تو اس سے حکومت سمجھ میں نہیں آتی ہے، محبت سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ جناب مسعودی نے اپنی کتاب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 401 میں، اور لسان العرب ابن منظور نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 167 میں اس عبارت کو مروان سے نقل کیا ہے. اسی طرح ابن تیمیہ حرانی منہاج السنن نبویہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 461 میں لکھتے ہیں لما استخلفہ ابو بکر، جب جناب ابو بکر خلیفہ اول نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا تو کرہہ خلافتہ طائفۃ. دیکھیں یہ ابن تیمیہ حرانی کی عبارت ہے. ایک گروہ کو پسند نہیں آیا اور ایک گروہ نے قبول نہیں کیا حضرت عمر کی خلافت. حتیٰ قال طلحہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، صحابی رسول ہے. جناب طلحہ نے یہ کہا ہے، اب یہ توہین صحابہ کہیں نہ کہیں آپ کی مرضی. ماذا تقول لربک، اے ابو بکر تو اپنے پروردگار کے بارگاہ میں کل کیا جواب دو گے؟
اذا ولیت علینا فظا غلیظا، میں اس کے سرسری ترجمہ کرتا ہوں، تم نے ہمارے اوپر ولی بنایا. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے ولی بنایا، یعنی تم نے ہمارے لیے حاکم بنایا ہے، تو ہمارے لیے دوست بنایا، ایسا تو نہیں. اذا ولیت علینا فظا غلیظا، فظ غلیظ کہتے ہیں جفاکار، بے رحم، بدخلق، قسی القلب. اب یہ طلحہ کی عبارت ہے جو عشرہ مباشرہ میں سے ہے، صحابی رسول ہے اور ابن تیمیہ کی کتاب میں ہے، ہم اس پہ کچھ تبصرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح ابن تیمیہ منہاج السنہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 155 میں لکھتے ہیں وقد تکلموا مع الصدیق فی ولایت عمر، بعض اصحاب حضرت عمر کی ولایت یعنی حکومت کو نہیں قبول کرنا چاہتے تھے، تو جناب ابوبکر صدیق سے گفتگو کی. وقالوا، انہوں نے کہا ماذا تقول لربک وقد ولیت علینا فظا غلیظا، تم نے ایک بد اخلاق انسان کو ہمارے اوپر ولی بنایا ہے، یعنی حاکم بنایا ہے. اسی طرح جناب عمر کی اپنی آرزو ہے، یعنی لو ادرکت معاذ بن جبل ثم ولیتہ، یا لو ادرکت ابا عبیدہ جراح لولیتہ، یا ولو ادرکت خالد بن ولید لولیتہ، لو کان سالم مولا ابی حذیفہ لولیتہ الخلافہ، لو کان سالم حیا ما تخالجنی الشک فی تولیتہ. لیکن ان تمام عبارتوں میں جناب خلیفہ دوم ان لوگوں کی خلافت، ان کی حکومت کے لیے ولایت کا کلمہ استعمال کرتے ہیں. بلکہ اس زمانے میں خلفاء، چاہے حضرت عمر ہو، چاہے حضرت ابوبکر ہو، چاہے تیسرا خلیفہ ہو، یہ لوگ اپنی طرف سے مختلف ممالک میں، مختلف جگہوں میں ہماری آج کل کے اصطلاح کے مطابق کوئی گورنر، کوئی نائب منصوب کرتے تھے، تو ان کے لیے ولی کا کلمہ استعمال کرتے تھے. جیسے جناب عمر بصرہ والوں کو خط لکھتے ہیں، خط میں یہ لکھتے ہیں انی قد ولیت علیکم ابا موسیٰ، میں نے جناب ابو موسیٰ کو تم لوگوں پر ولی بنایا ہے، حاکم بنایا ہے. البدایہ والنہایہ ابن کثیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 82. اسی طرح ولی عبد الملک، جب عبد الملک ولی بنا، حاکم بنا، ان تمام چیزوں میں تو انصاف کے ساتھ ہمیں دیکھنا پڑے گا. حضرت عمر کی خلافت اور اس کی حکومت کے لیے ولایت کا کلمہ استعمال کرتے ہیں. حضرت ابوبکر اپنی خلافت ثابت کرنے کے لیے ولی کا کلمہ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح تمام مکتب خلفاء کے ماننے والے بزرگان اور حدیث کے ماہرین جب خلفاء کی خلافت اور ان کی حکومت کے اس بات کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ولایت اور ولی کا کلمہ استعمال کرتے ہیں. لیکن خدا اور رسول خدا جب علی مرتضیٰ علیہ السلام کے لیے ولی اور ولایت اور مولا کا کلمہ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے برادران اہل سنت کو محبت سمجھ میں آ جاتی ہے، دوستی سمجھ میں آ جاتی ہے، حکومت سمجھ میں نہیں آتی ہے. جبکہ زمانہ ایک ہی ہے، یہ ایسا تفاوت بلکہ تبعیض کیوں؟